24واں پارہ ہے سورۃ الفتح، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خواب دیکھ چکے، تو چونکہ انبیاء علیہم السلام کا جو خواب ہوتا ہے تو وہ وحی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سمجھ چکے گویا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے، لیکن جب چلے گئے راستے میں روکے گئے اور وہیں پر انہوں نے اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے اور ساتھ جو ہے حلق یا قصر کر چکے اور پھر واپس نکل پڑے وہاں سے، تو یہاں پہنچ کے منافقین کہنے لگے اچھا تم تو کہہ رہے تھے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب جو ہے وہ سچا خواب ہے، تو کیسے سچا خواب ہے کہ آپ چلے گئے اور بغیر عمرہ کی ادائیگی کے واپس آ چکے؟ تو اب اللہ جل شانہ یہی ان آیات مبارکہ کے اندر اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھا دیا ہے اور سچا کر کے دکھا دیا ہے، حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر نے خواب دیکھا ہے وہ سچا ہو کر رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھ چکا ہوں کہ میں عمرہ کروں، لہٰذا ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ اب جب منافقین نے تانا زنی شروع کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی میرا خواب سچا ہو کر رہے گا، لیکن میں تو یہ نہیں بتا چکا کہ خواہ ابھی یہ خواب سچا ہو کر رہے گا، لیکن اللہ جل شانہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے، اب یہ خواب سچا ہو کر رہے گا جب اللہ چاہے، لہٰذا اللہ جل شانہ نے وہ سچا کر کے دکھا دیا کہ اسی سال تو عمرہ نہ کر سکے، انہوں نے واپس لوٹا دیا، لیکن وہاں پر صلح نامے میں یہی بات تھی کہ اس سال نہیں کرو گے آئندہ سال آؤ گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال عمرۃ القضاء کر چکے اور آپ تشریف لے گئے اور شان و شوکت کے ساتھ تشریف لے گئے اور عمرہ کر چکے۔ تو وہ جو منافقین تانا دے رہے تھے اللہ ان کو سمجھا رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے اپنے پیغمبر کو تسلی دے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اے میرے پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ تم اس بات کا یقین رکھنا کہ ضرور ضرور تم داخل ہوں گے مسجد حرام کے اندر انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ یہاں پر انشاءاللہ کو بڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ بات یقینی ہے کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن انسان کو تعلیم دی جا رہی ہے تمہارا کوئی کام یقینی کیوں نہ ہو پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا اہتمام کر لیا کرو۔ اس لیے قرآن نے منع فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تم یہ نہ کہہ دیا کرو کہ جی کل یہ کام میں کرنے والا ہوں، نہیں، یہ کہہ دیا کرو اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، اگر اللہ کی چاہت ہوگی تو یہ ہوگا۔ اس لیے تمام نیک کام کا ارادے میں بندہ ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ بہرحال لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، اور تم امن کے ساتھ محفوظ ہو کے کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، محلقین رؤوسکم تم اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوں گے، ومقصرین اور بال کٹانے والے ہوں گے۔ اس لیے عمرہ کے اعمال میں سے حج کے اعمال میں سے ایک حلق بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ 3 مرتبہ دعا دی ہے ان لوگوں کو جو حلق کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4تھی مرتبہ پھر دعا دے چکے ہیں ان لوگوں کو جو بال کٹانے والے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بندہ حلق کر دے،
ہاں کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے حلق نہیں کر سکتا، پھر بال کاٹیں، بال کم کرا دیں۔ تو کتروانے والوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے مرتبہ پہ دعا کی ہے، اور 3 مرتبہ دعا دی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ جل شاہ نے محلقین کو پہلے ذکر کیا اور مقصرین کو بعد میں ذکر کیا۔ لا تخافون، اور تم کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرو گے۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ وہ کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہ لوگ ظاہر کی دنیا میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ناکام ہو کر واپس آ گئے ہیں، اور انہوں نے عمرہ کیے بغیر، اپنا مقصد حاصل کیے بغیر یہ واپس لوٹ چکے ہیں۔ بعض اوقات مسلمان کے لیے ظاہر کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے اللہ جل شانہ خیر نکال لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ مسلمانوں کے دن بے چین اور پریشان، کیونکہ ایک طرف تڑپ اور درد اور غم اور فکر کہ ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے، وہاں کے طواف کرنے ہیں، دل بے تاب و بے چین اور پریشان تھے، لیکن وہاں پر راستے میں روکے گئے اور واپس آئے ہوئے تھے، زخمی دل تھے، لیکن اللہ نے تسلی اور اطمینان کو اتارا، ان کے دل مطمئن ہو گئے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کی مرہم پٹی کے واسطے ساتھ ہی تھوڑے عرصے کے اندر اللہ نے خیبر کے مال غنیمت سے نوازا، جس میں بہت سارا مال و دولت، زمینیں اور جائیدادیں اور باغات کے مالک بنا دیے گئے۔ یہ مسلمانوں کے اللہ جل شانہ اور اس کے رسول کے تمام تعلیمات پر 100% یقین کرنے کا نتیجہ تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ قریبی فتح مراد اس سے خیبر کا فتح ہے۔ اللہ نے وہ بھی نصیب فرمایا، اور پھر اللہ جل شانہ نے عمرہ بھی نصیب فرمایا، اور ساتھ ہی پھر اللہ جل شانہ نے مکہ کا فتح بھی نصیب فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ۔ پیغمبر اپنی ذات کے اعتبار سے دنیا میں پیغمبر نہیں بنا، پیغمبر کو پیغمبر بنانے والے اللہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر بعض نعمتیں من جانب اللہ عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں، جس کو وہ بھی کہتے ہیں، یہ ہبہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو اللہ جل شانہ پیسوں سے نوازتے ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ حکومتوں سے نوازتے ہیں، کسی کو اللہ جل شانہ علم سے نوازتے ہیں، کسی کو اللہ نبوت سے نوازتے ہیں، اور بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسبی ہوتی ہیں، کہ بندہ محنت کر کے اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب بندہ غریب ہوتا ہے، محنت کر کے مالدار بن جاتا ہے، بندہ رعایا ہوتا ہے، لیکن جب یہ محنت کر لیتا ہے تو یہ حکمران اور سلطان بن جاتا ہے۔ لیکن نبوت ایسی نعمت ہے کہ اس کا تعلق انسان کے کسب کے ساتھ ہے نہیں، یہ وہ بھی نعمت ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ جس کا انتخاب کر لیتا ہے اس کو پیغمبر بنا لیتے ہیں، تو جس کا انتخاب اللہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہو کر، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو کر وہ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کی بعثت کی ہے، اس کو بھیجا ہوا ہے بالہدیٰ۔ پیغمبر کو کون سی چیز ساتھ دے کر بھیجا ہوا ہے؟ پیسے نہیں، چیزیں نہیں، دنیا کے مٹ جانے والی نعمتیں نہیں، اللہ نے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہوا ہے، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہوا ہے۔ ایک دین کا ظاہری ڈھانچہ ہے دین الحق، اور ایک دین کے اندر ایک روح ہے، اس روح سے مراد ہدا ہے۔ یہ جو ہدا سے تعبیر کی ہے، ایک ظاہری اعمال ہے دین کے، اور دوسرے ان اعمال کے اندر ایک روح ہے۔ جیسے انسان کا ایک ظاہری بدن ہے اور اس کے اندر روح ہے، ایسے ہی دین کا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، ظاہری اعمال کی ایک شکل ہے، اور دوسرا اس کے اندر ایک روح ہے۔ تو جب اللہ نے پیغمبر کو بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، اس کے اندر ایک روح ہے۔ اسی دین حق اور ہدایت کے ذریعے سے اللہ چاہتے یہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، پوری دنیا کے اندر تمام ادیان پر دین اسلام کو سربلندی دینا چاہتے ہیں، اس کو غالب کرنا چاہتے ہیں، اس سے پیغمبر غالب ہو کر رہے گا۔ آج ظاہری نقشے میں چونکہ کافروں نے ان کو واپس لوٹا دیا تھا، اللہ وعدہ کر چکے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس دین کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا ہوا ہے
اسی دین کے ذریعے سے اللہ جل شانہ اس دین اسلام کو اللہ پاک پیغمبر کے ذریعے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے، اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب سے باہر تو دین نہیں پہنچا، لیکن یہ تھا کہ پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے فتوحات کروا دیے، اور مسلمان جب تک 100% اپنے دین کے ساتھ مخلص رہا اور دین کو مقصود بنا کے زندگی گزارتا رہا اور اقدام کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، دنیا والے اس کے پاؤں میں آتے رہے اور گرتے رہے۔ اس لیے یہ ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کیا جائے، اور یہ قاعدہ ہے، اور کس طرح کا قاعدہ ہے کہ مسلمان کو دنیا کے اندر اگر سربلندی حاصل کرنی ہے، فتوحات حاصل کرنے ہیں، یہ دنیا کے اندر ظاہری قوت اور طاقت کے ساتھ ساتھ جب تک اپنے دین کو 100% اپنے سینے سے نہیں لگائے گا تب تک یہ کامیاب ہو کر نہیں چل سکتا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ذات کو، باوجود ایٹمی طاقت ہونے کے دنیا والوں کے سامنے ہمارے ہاتھ جکڑے اور ہمارے پاؤں باندھے گئے ہیں اور ہماری زبانوں پہ تالے لگ گئے ہیں، اور ہم کوئی بات بھی نہیں کر سکتے دنیا والوں کے سامنے۔ ان کی منشا کے بغیر نہ ہماری معیشت چل رہی ہے، نہ ہمارا ظاہری کوئی اور نظام چل رہا ہے۔ آج دنیا کے مسلمان کو دین کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس چند مادوں کا دور ہے اور مادہ پرستی کے نظام ہے، جس کا پیٹ بھر رہا ہے بس وہ خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی اور مطلب اور مقصد ہے ہی نہیں۔ بس میرا پیٹ، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے، مجھے سہولت اور راحت کی زندگی مل جائے، بس دنیا کے اندر جو ہو میرا سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ مسلمان کا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے مسلمان کی سربلندی کے لیے دنیا کی چیزوں کو معیار نہیں بنایا، دین کو معیار بنایا، ایمان کو معیار بنایا۔ اب ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ میرے گھر کے اندر ایمان کا کیا حال ہے؟ میرے بچوں کے ایمان کا کیا حال ہے؟ میرے محلے کے ایمان، میرے بازار کے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے کے؟ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی اللہ جل شانہ گواہ کے اعتبار سے۔ اس لیے ظاہر کے نقشے میں پیغمبر کا بغیر عمرے کی ادائی کے واپس آنا، کوئی منافق اور کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ یہ پیغمبر ناکام ہو کے واپس چلا گیا، اس کے اندر اللہ نے بہت بڑی کامیابی رکھی ہے، اور کامیابی اللہ پاک نے بعد میں کھل کے دکھا دی، لوگوں نے دیکھ لیا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ جل شانہ اپنے پیغمبر کو خواب دکھا چکے، سچا کر کے دکھا چکے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ، تم ضرور بے ضرور داخل ہوں گے مسجد حرام کے اندر اگر اللہ چاہے، آمینین، محفوظ ہو کر ہر قسم خطرہ سے، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سروں کو منڈوانے والے ہوں گے، ومقصرین، اور بال کٹانے والے ہوں گے، کتروانے والے ہوں گے، لا تخافون، تم کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کرو گے، فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ جل شانہ جانتے ہیں وہ جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اللہ جل شانہ نے ٹھہرا دیا اس کے علاوہ یا اس کے پیچھے قریبی فتحہ، جو کہ خیبر کا فتحہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ جل شانہ گواہ کے اعتبار سے۔ صدق اللہ۔